بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکومت پاکستان کے مالیات اور بات ہو رہی ہے لانگ کوشچنس کی۔ پہلا لانگ کوشچن دیکھتے ہیں، براہ راست ٹیکس کیا ہوتا ہے، بالواسطہ ٹیکس کا، تو دونوں میں فرق بیان کریں۔ نیز ٹیکس کی کتنی شرح ہے وہ بھی بتائیں، یعنی کتنے پرسنٹ کے حساب سے جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ 194 اینڈ 195 پیج جو ہے آپ تکلیف کریں، نوٹ کر لیں۔ جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے یہاں سے شروع کریں گے۔ براہ راست ٹیکس وہ ہوتے ہیں جس میں انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے، تحائف ٹیکس ہوتا ہے، زمین کی پیداوار پر مالی وارہ شامل ہوتا ہے۔ حکومت پاکستان کل آمدنی کا 39% حصہ براہ راست ٹیکسوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ بالواسطہ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو یہ وہ جی ایس ٹی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، کسٹم کی بات ہو رہی ہے، جو تاجر اور دیگر پیداواری ذرائع افراد پر لگاتے ہیں۔ ان ٹیکسوں میں کسٹم ڈیوٹی ہو گئی، مغزی ایکسائز ڈیوٹی، سیلز ٹیکس ہو گیا، جی ایس ٹی جس کو کہتے ہیں جنرل سیل ٹیکس ہے۔ ان ٹیکسوں کی اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے بوجھ عوام پر منتقل کر دیا جاتا ہے اور بالآخر یہ ٹیکس صارفین ادا کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو ان ٹیکسوں سے 60.5% آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ 100% مکمل ہو گئی۔ یہ تو آگئی پہلی بنیادی دو ڈیفینیشن ہے، براہ راست ٹیکس کیا ہوتا ہے اور انڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا تباہی ہو گئی ہے۔ اب سوال کا اصل میں دوسرا حصہ کتنی شرح ہے، تو یا اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ شرح ٹیکس کے حوالے سے ٹیکسوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہے۔ متناسب ٹیکس ہے، پروپورشنل ہے، غیر متناسب ہے، یعنی اس کے بعد ریگریسو ٹیکس ہے، اس کے بعد ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے اور پروگریسو ٹیکس۔ اب اس کے بعد سارے ٹیکس بتانے ہیں کہ یہ فکس ٹیکس ہے، جیسے پروگریسو ہے کہ جو آمدن بڑھتی جائے گی آپ کا جو ٹیکس ہے وہ بڑھتا جائے گا، جیسے انکم ٹیکس ہوتی ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ پھر زائد کا یہ سوال آپ کا ختم ہو رہا ہے یہاں پر، جو کسی شے کی قدر بڑھتی ہے تو اس کا ٹیکس بھی پھر بڑھنے میں، یعنی یہ پروڈکٹس پہ لگ جاتا ہے، کسی چیز کے جو ہے اشیاء زر قدری، ویلیو ایڈڈ۔ یہاں تک یہ سوال ختم ہو رہا ہے۔ چھوٹا سوال تھا لیکن یہ اہم سوال تھا بورڈ کے حساب سے۔ وفاقی حکومت کے اہم اخراجات کی تفصیل بیان کریں، 197 سے 199 تک۔ یہ لانگ کوشچن نمبر 2، وفاقی حکومت کے اخراجات کی مدات مندرجہ ذیل ہیں۔ دفاع، اب یہ سارا کچھ ڈیٹیل سے بتانا ہے، پہلے ہم نے شارٹ کی تھا۔ پاکستان اپنے دفاع پر 17.2% خرچ کرتا ہے، جس میں اسلحہ خریدنا، جنگی جہاز، ابدوزیں، بارودی مواد، افواج کی جنگی تعلیم و تربیت پر خرچہ آ جاتا ہے، اور یہ سارا کچھ ملک کی سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یہ ہمیں حکم بھی ہے کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ذرائع ہوں اس کے مطابق اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط فوج اور فورسز ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ سود کی ادائیگی پر ہم نے پڑھا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ قرض ادا کرنا پڑتا ہے، نظم و نسق میں کرنا پڑتا ہے۔ 18% تقریباً خرچہ جو ہے وہ سینٹرل حکومت ایڈمنسٹریشن پہ خرچ کر دیتی ہے۔ سبسڈیز پہ بہت زیادہ خرچہ ہم لوگ کرتے ہیں، جو کہ اب آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر ہمیں عوام کو تو خوش ہو جاتی ہے لیکن ہمیں رگڑا مل جاتا ہے، کیونکہ ہماری حکومتوں کو پھر باہر سے قرضے لے کر عوام کو سبسڈیز دینی پڑتی، اس لیے اب اس چیز کو آہستہ آہستہ IMF وغیرہ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ سوشل سروسز پہ ابھی ہم بات ہو چکی ہے، جو تعلیم کے محکمے ہو گئے، ہاسپٹلز ہو گئے سرکاری، یہ ہو گئے، معاشی خدمات ہو گئیں، ذرائع نقل و حمل، خبر رسانی، خوراک پہنچانا، آبپاشی، بجلی، گیس کا نظام، دیہی ترقی کا نظام، اس پہ بھی ظاہری بات اخراجات آتے ہیں بہت زیادہ۔ ترقیاتی اخراجات آتے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، روڈز بن رہی ہیں، اس طرح کے جناب ادارے بنائے جا رہے ہیں، افرادی قوت وغیرہ کے پروگرامز ہیں، تعلیم و تربیت کے پروگرامز ہیں، مکانات ہیں، سرکاری مکانات بھی حکومت دیتی ہیں، اسکیمیں دے دیتی ہیں بعض دفعہ، اور اجتماعی خدمات آ گئی جس میں سڑکیں، شرائع وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں تک 8 نمبر کا عموماً لانگ آتا ہے اور 8 پوائنٹ پورے بن گئے۔ اچھا، یہیں سے تیسرا لانگ شروع ہو رہا ہے۔ ایکسائز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صوبائی حکومتیں کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، ذرائع آمدن کیا ہے۔ پاکستان میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ 4 ہیں، پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان ہے۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جو سیاسی، انتظامی، اقتصادی اور معاشرتی فرائض انجام دیتی ہیں، اس کے لیے ظاہری بات ہے ذرائع آمدن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ تو میں نے پڑھا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ 56% حصہ حکومت جو ہے نا صوبائی حکومتیں اسلام آباد سے وصول کر لیتی ہیں ٹیکسوں میں۔ پھر صوبے اپنے طور پر ایکسائز ڈیوٹی بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر نظم و نسق کے محکمے ہیں جو کہ چلان وغیرہ کرتے ہیں، مختلف طریقے سے آمدنی کٹی جاتی ہے، فیسیں ہوتی ہیں، چلان فارمز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ مالیہ زمین، جو مالیات ہے زمین کا خرچہ ہے، اس پہ وہ جرمانہ وصول کرنا، زمینوں کی خرید و فروخت۔ اب
کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی زمین فروخت کر اس پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ہو گیا مالیانہ، وہ حکومت کے پاس جاتا ہے. آبیانہ پانی وغیرہ پہ موٹر وہیکل جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ ہو گئے، اسلحہ ٹیکس ہو گئے، اسٹامپ پیپر کورٹ فیسز ہو گئیں، حکومت اسٹیشن فیسز ہو گئی ڈفرینٹ قسم کی. فرد حاصل کرنا ہے، کسی چیز کی نقل حاصل کرنی ہے، کوئی نیا فارم بنانا ہے ادارے سے، تو اس کے لیے بھی آپ کو لازمی بات ہے فیس دینی پڑتی ہے. تو یہ وہ جو ہے نا حکومتی اسٹیشن فیس ہیں. اور معاشرتی خدمات کے محکموں سے بھی تھوڑی بہت فیس وصول کی جاتی ہے. کچھ مزید بھی متفرق ذرائع آمدن ہے، وہ بھی بتا دیں. تفریح ٹیکس ہو گیا، پارکوں وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں پر ہوٹلوں پہ آپ کو جو کھانا ہے اس کے بعد ٹیکس دینا پڑتا ہے. پیٹرول پر ٹیکس ہے، لیویجری، تو یہ سارا بجلی کے استعمال پر ٹیکس ہے. یہ متفرق ذرائع آمدن ہے. یہاں پر آپ کو سوال ختم ہو گیا. پھر وہی بات ایکسائز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیدھے سیدھے سارا سوال ہے. اب ذرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومتیں پیسہ خرچ کہاں پر کرتی ہیں. یہ دو سوال ایک جیسے تھے. پیسہ وصول کیسے ہو رہا ہے، اکٹھا کیسے ہو رہا ہے، اور پھر اخراجات کیا ہیں. مداد مطلب اخراجات کدھر کدھر جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے حکومتوں کو نظام چلانے کے لیے ادارے قائم کرنے پڑتے ہیں. اس میں سب سے مین پولیس عدالتیں ہیں، جیلیں ہمارا نظام ہے، تو بیشتر حصہ اس پہ خرچ ہو جاتا ہے صوبوں کا. پھر کچھ دیگر محکمے جو محصولات اکٹھے کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں اور محکموں کے انتظام پر بھی خرچہ آ جاتا ہے. سود کی ادائیگی بھی ہوتی ہے. صوبے بھی اپنے طور پر جو ہے وہ قرضے لیتے ہیں اور بینکوں سے، اور ان کو پھر سود ادا کرنا پڑتا ہے. معاشی خدمات کے پھر محکمے بھی ہوتے ہیں، آبپاشی، زراعت، مواصلات، سول ورکس ہو گیا، خبر رسانی، صحت، تعلیم عامہ، سائنس کی ترقی، پینشنیں وغیرہ ہو گئی، ریٹائر ملازمین کی. صوبائی حکومتیں کے جو ہوتے ہیں اس پہ بھی جو ہے خدمات کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہاں تک یہ تو بڑا چھوٹا سا سوال تھا بھائی، چھوٹو لانگ، بس 4 پوائنٹ، 4 لانگ ہو گئے. اب ایکسائز دیکھتے ہیں کہ اگلا لانگ کون سا. پاکستان میں زکوٰۃ، عشر اور انفاق فی سبیل اللہ کس طرح معاشرتی انصاف قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پیج نمبر 203 پہ چلیں جی. زکوٰۃ، عشر اور انفاق فی سبیل اللہ، سوشل جسٹس، ریونیو انسٹرومنٹ، چیریٹی، صدقات، خیرات، عشر اور زکوٰۃ. ڈیفینیشن نہیں پوچھی گئی، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ کس طرح جو ہے نا وہ خدمات انجام دے رہی ہیں لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے معاشرے میں. وہ آپ بتاتے جائیں. سارا دولت کی منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے اس سے، یعنی دولت ڈیوائڈ کی ہو جا رہی ہے، صرف امیروں تک نہیں جا رہی بلکہ امیروں سے لے کر غریبوں کو بانٹا جا رہا ہے. اس سے جناب غربت کا خاتمہ ہونے میں مدد مل رہی ہے. غریب دن بدن کام نہ بھی ہو رہے تو چلیں، ان کو کوئی ہیلپ مل جاتی ہے. نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ ملنا. بے روزگاری کا علاج بھی ہو رہا ہے. بے روزگاری جو ہے وہ اس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ بھی اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. آپس میں اخوت بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے اس طرح کاموں سے. دفینوں کا علاج ہوتا ہے. جو لوگ دھڑا دھڑ جناب اندر رکھتے جاتے ہیں دیگوں میں پیسے بار بار کے، اس کے بجائے جب ان سے لے لیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک سرکولیشن میں آ جاتا ہے پیسہ. فضول خرچی کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اس سے بے شمار اسراف جیسی برائیاں جنم نہیں لیتی. پھر اسے لوگ پرتکلف دعوتوں، اشیاء تعیشات، خریداری پر جو پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے بغیر بہتر ہے کہ وہ لوگوں کو جو بانٹ دیں. تاکہ سرمایہ کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے. جب لوگ بجائے پیسہ اکٹھا رکھنے سے لوگوں کو دیں گے زکوٰۃ کی مد میں، عشر کی مد میں، صدقات کی مد میں، تو وہ پیسہ سرکولیٹ ہوگا اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جائے گا، اور اس طرح ملک کا نظام آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گا. اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے معیشت کا پھیلاؤ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ سے ریلیٹڈ 8واں پوائنٹ، اور ساتھ ہی چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. تو ہمارا لانگ سوال بھی ختم ہو جائے گا. درمیان میں ایک لانگ رہ گیا، وہ اصل میں کچھ 3 کوشچنس کو ملا کر بنایا گیا ہے. پہلے پیج نمبر نوٹ کریں، پھر میں نشان لگوا دیتا ہوں. NFC ایوارڈ کیا ہے؟ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ. کس طرح پھر پاکستان کی مالیات جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہیں تمام صوبوں میں. یہ جی NFC ایوارڈ پاکستان کی مالیات اور صوبوں کی درمیان جو قابل تقسیم رقوم کا ترمیم یہ 2010 میں جاری کیا گیا. اس نے NFC ایوارڈ کی جگہ لے لی. مالیات کی تقسیم، جو ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، آمدنی ٹیکس، دولت ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، وہ کس طرح ڈیوائڈ ہوگا یہ فیصلہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ گیس پر جو آئز ڈیوٹی ہے وہ کس طرح منتقل ہوگی وہ بتایا جائے گا. صوبوں کو جو پیسہ منتقل کی جاتا ہے یا جو چیز اس کو اس طرح شرح پنجاب کو 51.74. ایک بار ذہن میں رکھیں یہ سارا کچھ جو ہے بیسیکلی آبادی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اب اس میں سے
اس کا اوور آل 44% حکومت اپنے پاس رکھتی ہے اور 56% باقی کو دیتی ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اب ان 56% میں سے پنجاب کو پھر 51.74% ملتا ہے, سندھ کو 24.55 ملتا ہے, کہ پی کے کو 14.62 ملتا ہے, اور بلوچستان کو 9.09 ملتا ہے. یعنی یہ 56% کی بات ہو رہی ہے. یہ 56% مزید کیسے ڈیوائڈ ہو رہا ہے چاروں صوبوں میں؟ 44% تو اسلام آباد وفاق کے پاس جاتا ہے. تو یہ تھا جی ہمارا چیپٹر نمبر 11. اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ چیپٹر نمبر 12 ہے. 2 چیپٹر بس رہ گئے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ روز کی بنیاد پر مکمل کریں. پاکستان کی تجارت خارجہ, گلوبل ولیج, گلوبلائزیشن, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. ملٹی نیشنل کمپنیز, درآمدات کیا ہیں پاکستان کی, برآمدات کیا ہیں, یہ پڑھیں گے. پر یہ پڑھنے کے لیے پہلے یہ والا ختم کرتے ہیں. یہ لیکچر بھی ختم, اور میری چائے سٹارٹ کرنے کے بعد اگلے لیکچر کے لیے میں کوشش کرتا ہوں